عہد قدیم کا سب سے حیرت انگیز سائنس اور عقل سے بعید ذہانت و تعمیرات کا جیتا جاگتا اور ٹھوس ثبوت جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے اہرام مصر۔ اہرام کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں دنیا کے 7 عجائبات میں سب سے قدیم پتھروں سے بنے ہوئے فرعون کے دیو ہیکل مقبرے آ جاتے ہیں۔ یہ اہرام سرزمین مصر کی پہچان ہے اور صدیوں بلکہ قرنوں سے ریگستان کے جلسہ دینے والی گرم ہواؤں، آندھی، بارش کے باوجود اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ اپنی عجیب و غریب ساخت، حیرت انگیز خصوصیات اور پر اسراریت کے سبب آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اہرام مصر کشش اور تجسس کا باعث ہیں۔ بڑے بڑے پتھروں کو خوبصورتی اور اس قدر بلندی پر جڑے ہوئے دیکھ کر ہر کوئی قدیم مصری تہذیب کے کاریگروں کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ حیرت انگیز اہرام آج سائنسدانوں کے ذہنوں کو بھی ورطۂ حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال ابھرتا ہے کہ اس عجوبہ عمارت کو کیوں اور کس طرح تعمیر کیا گیا ہوگا۔ اہرام پر صدیوں سے ریسرچ جاری ہے۔ جدید سائنسدانوں، فلسفیوں، آرکیالوجسٹ اور ماورائیی علوم کے ماہرین نے اہرام کی تعمیر کے مقصد کے بارے میں گزشتہ 2 سالوں سے بہت کچھ لکھا ہے، مگر آج بھی اہرام کے متعلق بہت سے سوالات جواب طلب ہیں۔ اہرام کو محض مقبرہ یا پھر معبد قرار دیتے ہیں، لیکن بعض مورخین کا خیال ہے کہ اہرام قدیم علوم کے محافظ ہیں۔ انتہائی ہولناک تباہیوں اور طوفانوں کے خطروں کے پیش نظر قدیم لوگوں نے اپنے علوم، کتابیں، ایجادات اہرام کے خفیہ کمروں میں محفوظ کر لی تھیں تاکہ انہیں محفوظ رکھ سکیں۔ کچھ ریسرچرز کا خیال ہے کہ اہرام خلائی مخلوق UFO نے تعمیر کیے ہیں تاکہ وہ دوسرے سیاروں سے رابطہ قائم کر سکیں، یا پھر یہ علم نجوم کے لیے بنائی گئی رصدگاہ ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق اہرام زلزلوں کو روکنے کا کام کرتے ہیں۔ چند سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اہرام دراصل پاور پلانٹ ہیں جنہیں قدیم ادوار کی ترقی یافتہ قومیں توانائی کے حصول کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ یہ توانائی شمسی تھی یا کرسٹل انرجی یا پھر کاسمک ریزر، اس حوالے سے تحقیق ابھی جاری ہے۔ پیرانارمل سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اہرام دراصل ایسے اینٹینا کا کام کرتے ہیں جو توانائی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل اور دوسری جگہ کی توانائیوں کو موصول بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق قدیم اقوام کے لوگ اسے بطور مواصلاتی نظام بھی استعمال کرتے تھے، اس لیے یہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ چند محققین کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ مواصلاتی سسٹم ٹیلی پیتھی کے ذریعے چلتا تھا۔ قدیم مصر کے لوگ اہرام میں بیٹھ کر اپنی ذہن سے خیالات کو دور دراز فاصلے پر موجود اہرام میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک منتقل کر دیتے تھے۔ بعض مغربی ریسرچرز کے مطابق اہرام کی ساری پر اسراریت اس کی مخصوص بناوٹ اور زاویے میں پوشیدہ ہے۔ ان ماہرین کے مطابق اہرام کی ساخت میں ایک خاص توانائی پنہاں ہے جسے وہ بایو کاسمک انرجی کا نام دیتے ہیں۔ اہرام کے مختلف پہلوؤں میں سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں، مگر اس کے بارے میں جو کچھ بھی تحقیق میں پیش کیا گیا وہ ماروائیت پر اسراریت کے دائرے سے باہر نہ نکل سکی۔ اہرام کا مقصد کیا تھا یہ جاننا تو دور، ابھی تک سائنس اس بات کا کھوج نہیں لگا پائی ہے کہ یہ اہرام تعمیر کیسے ہوئے۔ ایک عام تصور جو اہرام کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تعمیر 5000 سال قبل فرعون خوفو کے عہد میں شروع ہوئی۔ 1 لاکھ سے زیادہ مزدور درختوں کے رولروں پر بڑے بڑے پتھر رکھ کر رسوں کی مدد سے کھینچتے ہوئے لاتے، مگر اس تصور کو ماننے میں بعض قباحتیں بھی ہیں۔ اول یہ کہ صرف غزہ کے اہرام کی تعمیر میں 30 لاکھ کے قریب گرینائٹ کے پتھر استعمال ہوئے ہیں، جن کا وزن 2.6 ٹن سے 70 ٹن تک ہے۔ گرینائٹ کے پتھروں کو بغیر کسی سٹین لیس سٹیل کٹر یا لیزر ٹیکنالوجی کے بغیر کاٹنا ناممکن ہے، اور پتھر کی سطح اتنی چکنی ہے جیسے چاندی کا ورق۔ اگر آج کی جدید ترین مشینریز کے ذریعے سینکڑوں میل دور اسوان کے پہاڑوں سے ٹنوں وزنی گرینائٹ کے بلاکس کاٹ کر فی دن 10 بلاکس کے حساب سے بھی لگائے جائیں تو مکمل اہرام کی تعمیر میں 385 سال لگیں گے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی ایک فرعون کی عمر بھی اتنی نہیں تھی کہ وہ محض اپنے مقبرے کی تعمیر اپنی موت سے 385 سال قبل شروع کرا سکے۔ دوسری بات یہ کہ آج سے 5000 سال قبل پوری دنیا کی آبادی 2 کروڑ کے لگ بھگ ہوگی۔ ایسے میں صرف مصر جیسے صحرائی خطہ میں جہاں صرف دریائے نیل کے کنارے زرخیز پٹی ہے، وہاں 1 لاکھ سے زیادہ افراد کا جمع ہونا، جن میں معمار، سنگ تراش، ملا، راہب، سوداگر، کسان، سرکاری اہلکار اور فرعون کا اپنا اپنا کنبہ الگ، پھر اس صحرائی خطے میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد کی رہائش اور خوراک کا انتظام کرنا سراسر ناممکن ہے۔ دوسری جانب دیو ہیکل پتھروں کو درختوں کے تنوں پر لڑکانے کی بات تو مصر کی صحرائی خطہ میں درختوں کی اتنی بڑی تعداد میں درختوں کے تنے کہاں کہ ان میں صرف لڑکانے کا کام لیا جا سکے۔ کھجور کے چند درخت وہاں ضرور پائے جاتے ہیں، مگر ان کی کھجوریں بطور خوراک استعمال ہوتی تھیں۔ برطانوی ریسرچرز برسوں سے اہرام پر ریسرچ کر رہے تھے۔ انہوں نے قدیم مصر میں ایڈوانس مشینری کے حوالے سے کئی مضامین اور کتابیں تحریر کی۔ کرسٹوفر پی ڈیون اپنی کتاب غزہ پاور پلانٹ میں تحریر کرتے ہیں کہ وہ 1986 کے دوران جب مصر میں قاہرہ میوزیم کی سیر کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ میوزیم کے ایک کمرے میں پیتل کے مختلف اوزار رکھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، ہماری گائیڈ نے بتایا کہ یہ اوزار اہرام مصر کی تعمیر میں استعمال ہوتے تھے۔
میں نے معلوم کیا کہ وہ لوگ گرینائٹ کیسے کاٹ لیتے تھے۔ گائیڈ نے کئی نظریات بتائے مگر میں مطمئن نہ ہو سکا، کیونکہ میں آرکیولوجسٹ نہیں بلکہ ٹیکنالوجسٹ ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اتنے بڑے گرینائٹ کو تانبے سے کاٹنا ناممکن سی بات ہے۔ پھر میرا اگلا سفر اسوان کا تھا، جہاں سے یہ پتھر کاٹ کر لائے جاتے تھے۔ وہاں ملکہ حتشبسوت کا ایک نامکمل ستون موجود ہے جس کا وزن 1170 ٹن کے قریب ہے۔ اس کی تاش خراش اور کٹائی کا گہرا جائزہ لینے پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لیتھ مشین کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تقریباً تمام پتھروں کی کٹائی ایک ہی سائز کی ہے اور ان میں 0.001 کا فرق بھی موجود نہیں۔ دوسری اہم چیز جو دیکھنے میں آئی وہ پتھروں میں ہونے والے سوراخ تھے، جو ڈرل مشین کے ذریعے ہی کیے جا سکتے تھے۔ بعض سوراخ ڈھلوانی طور پر کیے گئے تھے اور بعض لچھے دار انداز کے تھے۔ بعض سوراخ کا قطر 12 انچ اور گہرائی 100 انچ تک ہے۔ یہ بات طے ہے کہ قدیم مصری موجودہ دور میں استعمال ہونے والی جدید مشینوں کے مانند مشینوں کے استعمال سے واقف تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گرینائٹ کی چٹانوں میں سوراخ کرنے کے لیے وہ الٹراسونک مشین استعمال کرتے ہوں، کیونکہ ان کے 19 سے 25 ہزار سائیکل فی سیکنڈ کی ارتعاش سے ہی گرینائٹ میں سوراخ کیے جا سکتے ہیں۔ قدیم مصریوں نے جو گرینائٹ کاٹے تھے، جدید ترقی یافتہ دور کی ڈائمنڈ ڈرل مشین بھی اس کا صرف 500واں حصہ ہی کاٹ سکتی ہے۔ ان پتھروں کو اٹھا کر یہاں لانا اتنا بڑا کارنامہ نہیں، اس سے بڑا کارنامہ اس کو ترتیب سے کھڑا کرنا ہے۔ ان میں ہر ایک کے درمیان انچ کے 1000ویں حصے کا بھی فرق نہیں، یعنی اس کام کے لیے جو ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہوگی موجودہ ترقی یافتہ دور میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ پراسرار علوم کے ماہرین ایڈگر کیسی اور لوف سنگ رمپا کے مطابق قدیم مصریوں کے پاس ایسی مشینیں تھیں جو کشش ثقل کی نفی کر سکتی تھیں، جس کی مدد سے کئی ٹن وزنی پتھروں کو پروں کی طرح اٹھا کر یا ہوا میں تیرا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا تھا۔ عظیم اہرام کی تعمیر میں ایسی بھاری بھرکم پتھروں کو اس قدر سلیقے اور ہنرمندی سے استعمال کرنا اس بات کی کمازی کرتا ہے کہ وہ لوگ فطرت کے کسی ایسے علم پر دسترس رکھتے تھے جو آج انسان کی نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ اہرام کی تعمیر کرنے والے ماضی کے لوگ نجوم اور ریاضی میں بھی کافی حد تک ایڈوانس تھے۔ ایک اور مغربی ریسرچر ایرک وان ڈینکن کے خیال میں اہرام کمپیوٹر کی مدد سے تعمیر ہو سکتا ہے یا دوسرے سیاروں کی ذہین مخلوق نے لیزر شعاعوں سے بڑے بڑے پتھروں کو تراشا ہوگا اور اینٹی گریوٹی یعنی چیزوں کو بے وزن کر دینے والے آلات سے کام لے کر وزنی پتھروں کو 900 فٹ کی بلندی تک ترتیب وار جوڑا ہوگا۔ ایرک کے مطابق قدیم زمانے میں مصر ایسا مقام رہا ہے جہاں طوفان نوح جیسا عظیم اور تاریخی سانحہ پیش آیا تھا، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ طوفان سے قبل اپنی باقیات کو محفوظ رکھنے کے لیے اہراموں کی تعمیر کی گئی اور طوفان نوح سے قبل ایسی قوم موجود رہی ہو جو ہم سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہو۔ سائنسدانوں کے مطابق اہرام مصر آج سے تقریباً 5000 برس قبل تعمیر کیے گئے۔ اہرام بھی دنیا کے کئی خطوں میں پائے جاتے ہیں اور ان میں بھی مقناطیسی لہروں کی شدت نوٹ کی گئی ہے۔ اس کی تعمیر میں بھی انسانی ہاتھوں کو سراغ نہیں مل سکا۔ اگر یہ انسانی ذہانت کا کمال نہیں ہے تو کیا ان کو جنات یا کسی اور ماروائی مخلوق نے بنایا تھا، یا پھر کسی دوسرے سیارے سے آنے والی خلائی مخلوق نے اس حیرت انگیز تعمیر کو پایہ تکمیل تک پہنچایا؟ اہرام کی تعمیر کی اصل وجہ ابھی تک اسرار کے پردوں میں ہے۔ کیا سائنسدان ان پراسرار حقائق کو منظر عام پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔